میں نے کہا کہ لوگوں ہمیں رب نے ایک علمی قرآن دیا ہے، ایک عملی قرآن دیا ہے، ایک علم دیا ہے، ایک علمی کتاب دی ہے، ایک عملی کتاب دی ہے۔ قرآن علم ہے، نبی عمل ہے، قرآن متن ہے، نبی شرح ہے، قرآن عنوان ہے، نبی مضمون ہے، قرآن مسلک ہے، نبی سالک ہے، قرآن صداقت ہے، نبی صادق ہے، قرآن امانت ہے، نبی امین ہے، قرآن رحمت ہے، نبی رحمت للعالمین ہے، قرآن کلام اللہ، نبی کلیم اللہ، اور قرآن نور ہے، نبی سراجم منیرہ ہے۔ نعرہ تکبیر۔ سنو دوستو، ذرا غور سے یہ صدائے اختر بے نوا، سنو دوستو ذرا غور سے یہ صدائے اختر بے نوا، نہ ہو ذکر حق نہ ہو فکر حق، تو یہ جینا حرام ہے۔ تیرے دماغ تیرے دل تیری رگ رگ میں، تیرے دماغ تیرے دل تیری رگ رگ میں، نبی کے عشق کا سودا نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اور آج جو یہ محفل منعقد ہوئی حاجی سے مرحوم کے ایصال ثواب کے سلسلہ میں، اور طالبان قرآن کے ختمات قرآن کی تقریب کے سلسلہ میں، اور دینی دعوت کی اشاعت اور مسلمانوں کو اسلام سے جوڑنے اور قرآن کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں پکڑوانے کے سلسلے میں، کائنات میں اس کام سے جتنے بھی کائنات میں کام ہو رہے ہیں، کاروبار ہے، تجارت ہے، حکومت ہے، وزارت ہے، سیاست ہے، اقتدار ہے، پارلیمنٹ ہے، ممبری ہے، کرسیاں ہیں، اور افسریں ہیں، اور تنخواہیں ہیں، اور بینک اور ایٹم بم بن رہے ہیں، جہاز اڑ رہے ہیں، دنیا میں جتنے کاروبار اور کام، ادھر قرآن کا، اللہ کا قرآن، اس قرآن کے کام سے کائنات میں کوئی دوسرا بہتر، برتر، عظیم تر، بلند تر کوئی دوسرا کام ہو سکتا ہے؟ زور سے بولو۔ کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے اہتمام سے ہوگی، فکر کے التزام سے ہوگی۔ بولو سبحان اللہ۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، اضیاف ذی قدر اور جملہ زامین ذی وقار، بیانات سن رہے ہیں اور پھر سنتے رہو گے۔ اپنے وقت سے جلسہ جاری ہے، آپ ساتھ دے رہے ہیں۔ ادھر میں نے دیکھا یہ ختمات قرآن کرنے والے بچے، ان کے سروں پہ دستار ہے۔ یہ وہ مقدس اور مبارک لوگ ہیں کہ میدان معاشر میں جب قیامت کا منظر قائم ہوگا، پل صراط لگ جائے گی اور دنیا پل صراط پر گزرے گی، امت محمدی کا نمبر آ جائے گا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کے آغاز کے سرے کھڑے ہو جائیں گے، تو لوگ گزریں گے، نبی امت کو دیکھ کے پکارے گا، رب امتی امتی امتی۔ اسی عالم میں یہ جماعت پہنچ جائے گی، یہ طالب علم پہنچ جائیں گے، یہ سفید پگڑی والے، ختمات قرآن کی سعادت حاصل کرنے والے جن پہ تمہاری نظر ہے، یہ پہنچ جائیں گے پیغمبر کے سامنے اسی لباس میں، اسی پگڑی کے ساتھ کھڑے ہو کر پلکیں جھکا دیں گے، اور لوگوں وہ عجیب منظر ہوگا جب ان کی نگاہیں محبوب دو عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے منور چہرے پہ پڑیں گی اور پیغمبر کی نگاہیں ان کے چہروں پہ پڑیں گی۔ یہ درسگاہ کی برکت ہے، مدرسے کی برکت ہے، اور استاذ اور قراء کی برکت ہے، ان کی ہمت، جرت، شجاعت اور مسلسل محنت سے آج ہمیں موقع ملا۔ ہماری نظریں بھی ان طالب علموں کے چہروں پر ہیں جن پہ پیارے پیغمبر کی نظر پڑے گی۔ دوسری بات، آج تم یہاں جمع ہو اور جمع رہو گے، اپنے ساتھ کیا لے کر جاؤ گے؟ اپنے دامن میں کیا لے کر جاؤ گے؟ لوگوں، آج کے محفل اور اجلاس اجتماع
اتنا مبارک ہے، اتنا مبارک ہے، اتنا مبارک ہے، اتنا مقبول ہے، اتنا محبوب ہے۔ آج جب تم گھروں کو جاؤ گے، آج جب تم گھروں کو جاؤ گے تو انشاءاللہ کوئی جھولی اور کوئی دامن خالی نہیں جائے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی میرے قرآن کی ایک آیت سن لے، میری حدیث کے ایک ٹکڑے سن لے، اور فقہ کا ایک مسئلہ سن لے، عالم کے بیان کا ایک منٹ سن لے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو ہے یا نہیں ہے، مخپخانہ کعبے یا نہیں، نیت ہے یا نہیں ہے، اخلاص ہے یا نہیں ہے، لیکن مطلقاً آج تم سننے کے ارادے سے آئے یا تماشے کے دیکھنے کے ارادے سے آئے یا ویسے وزاداری میں آ گئے، برادری میں آ گئے، رسم میں آ گئے، تب بھی آ گئے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا آج جب تم گھروں کو جاؤ گے، آج جب تم گھروں کو جاؤ گے، آج جب تم گھروں کو جاؤ گے تو ایک ایک آیت کے بدلے، حدیث کے ایک ایک ٹکڑے کے بدلے، فقہ کے ایک ایک مسئلے کے بدلے اپنی جھولی میں ہزار ہزار رکعت نماز نفل مقبولہ کا اجر و ثواب اور حساب کر لو۔ جب سے سن رہے ہو جب تک سنو گے، آج جب تم گھروں کو جاؤ گے تو لاکھوں لاکھوں نماز نافلہ کہ مقبولہ کا اجر و ثواب اپنی جھولی میں ساتھ لے کر گھروں کو جاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اور دوسری بات، آج یہ پروگرام تمہیں کیا دے رہا ہے؟ تمہارے دامن میں کیا ڈال رہا ہے؟ خالی خولی آئے اور خالی خولی چلے جاؤ گے؟ نہیں، یہاں نقل بھی اللہ اصل میں بدل دیتا ہے۔ بولو سبحان اللہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی کی حدیث مانتے ہو؟ بولو نبی کی حدیث مانتے ہو؟ اس مجمع میں کوئی ایسے ظالم بدبخت مرتد اور کوئی ایسے شیطان ہے جو کہے اللہ کا قرآن مانتا ہوں نبی کا فرمان نہیں مانتا؟ شتا دازے کشتا؟ یہ اس لیے پوچھا کہ آج ایک فتنہ آیا ہے اور مجھے ایک یونیورسٹی میں بلایا گیا 15-16 سال پہلے۔ یونیورسٹی میں مجھے اس کے سربراہ نے کہا، حقانی صاحب تم حال میں کھڑے ہو، اسٹوڈنٹ ہیں اور فرنٹ میں ٹیچر اور پروفیسر صوفوں میں بیٹھے ہیں، اس میں 12 استاد ایسے ہیں، کان میں کہا وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں اور نبی کے فرمان کو نہیں مانتے۔ اور مجھے اس نے بتایا کہ آج اسلامیات کے پیریڈ میں ایک بدبخت پروفیسر اور استاد نے کلاس میں کہا قرآن قرآن ہے، نبی کا فرمان نہیں، وہ شیطان کا فرمان ہے، اور فرمایا اور کہا کہ بخاری، ترمذی، ابو داؤد، مسلم، صحیح ستہ، یہ سب احادیث پیغمبر کے فرمان ارشادات بکواس ہیں، غلاظت ہے، خرافات ہیں اور افسانے ہیں، ڈرامے ہیں، جھوٹے قصے ہیں، جھوٹی کہانیاں ہیں۔ اور ظالم نے کہا ان ساری حدیث کی کتابوں کو جلا کر دریا برد کر دو اور ان کی راکھ کو پانی میں بہا دو، صرف قرآن چلے گا، نبی کا فرمان نہیں چلے گا۔ کفر دے کہ نہ دے؟ پزورا کفر دے کہ نہ دے؟ مجھے کہا تم ہمارے مہمان، ہم تمہارے میزبان، قرآن پڑھنا، قرآن سنانا، ترجمہ کرنا، تفسیر بیان کرنا، حدیث کا نام نہ لینا، نبی کا فرمان نہ لینا، بخاری کا حوالہ نہ دو، ترمذی کا حوالہ نہ دو، مسلم کا حوالہ نہ دو، ورنہ جھگڑا بن جائے گا، خون خرابہ ہو جائے گا، گولی چل جائے گی، اسٹوڈنٹس جیلوں میں چلے جائیں گے یا اسپتالوں میں چلے جائیں گے، تیرا کیا حشر ہوگا، میرا کیا حشر ہوگا، انجام خطرناک ہے۔ میں نے اس سے کہا کوئی پرواہ نہیں، فکر نہ کرو، آپ نے مجھے اچھا کیا، سمجھا دیا، اور میں نے کہا بہت اچھا ہوا کہ آپ نے مجھے موضوع بھی دے دیا۔ میں سٹیج پہ آیا، میں نے قرآن کی یہ آیت پڑھی، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ لوگوں تمہیں میرا پیغمبر جو احکام دے، جو مسائل دے، جو قرآن دے، جو آیات دے، جو
عدالت دے، جو خلوت کا حکم دے، جو جلوت کا حکم دے، جو زکوٰۃ اور عشر اور صدقہ کا حکم دے، حج بیت اللہ کے مسائل بیان کرے، فخذوہ، انہیں پکڑ لو، ان پہ عمل کرو، دانتوں سے مضبوط پکڑ لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے میرا پیغمبر تمہیں منع کر دے پھر کٹ جاؤ، جسم کے چیتھڑے اڑا دو، لیکن بال برابر اس سے تجاوز نہ کرنا۔ میں نے کہا کہ لوگو ہمیں رب نے ایک علمی قرآن دیا ہے، ایک عملی قرآن دیا ہے، ایک علم دیا ہے، ایک علمی کتاب دی ہے، ایک عملی کتاب دی ہے۔ قرآن علم ہے، نبی عمل ہے، قرآن متن ہے، نبی شرح ہے، قرآن عنوان ہے، نبی مضمون ہے، قرآن مسلک ہے، نبی سالک ہے، قرآن صداقت ہے، نبی صادق ہے، قرآن امانت ہے، نبی امین ہے، قرآن رحمت ہے، نبی رحمت للعالمین ہے، قرآن کلام اللہ، نبی کلیم اللہ، اور قرآن نور ہے، نبی سراجم منیرہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جب تک کائنات میں دھرتی میں اللہ کا قرآن موجود اور محفوظ ہے، نبی کا فرمان بھی موجود اور محفوظ ہے، میں آج اعلان کرتا ہوں، ہم گردنیں کٹوا دیں گے، ہم سر کٹوا دیں گے، ہم پاؤں کٹوا دیں گے، ہم کان کٹوا دیں گے، ہم آنکھیں نکلوا دیں گے، ہم چمڑی اتروا دیں گے، ہم تختہ دار پہ سولی پہ لٹک جائیں گے، لیکن اللہ کے نبی آخر الزمان کے فرمان، حدیث پاک اور قرآن کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند۔ میں نے حدیث کی بات کی تو چونکہ تمہیں میں نے انعام دینا ہے، تم بھی آج سے آئے ہو، جاؤ گے، کیا ساتھ لے کر جاؤ گے؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی، جب میری امت میں فساد ہو، الحاد ہو، زندق ہو، اوریانی ہو، بیدیونی ہو، دمدوبی، گڈاگانی، بربر پروگراموں نے، ہر کور کی فلم، پہر جیب کی فلم، پردی خدے، پردی لوریانے، توبہ بلی، بس تیجا خبر نشم کولے، چکم کے دنیا اختدا، پدا سے عالم کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تمسک بسنتی، جس نے میری ایک سنت کو زندہ پکڑا، جس نے میرے ایک سنت کا دامن پکڑا، اس کو زندہ کیا، لوگوں فلہ اجر مئت شہید، اس کو ایک سنت کے زندہ کرنے کے بدلے، پکڑنے کے بدلے، عمل کرنے کے بدلے 100 شہیدوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ یہ ختمات قرآن سنت ہے، یہ دستار بھی سنت ہے، یہ اجتماع بھی سنت ہے، آج کا جلسہ بھی سنت ہے، تمہارا آنا بھی سنت ہے، بیٹھنا بھی سنت ہے، عرق بدلا ولم سنت دے، پہلو بدلنا بھی سنت ہے، گھر سے چلے ایک ایک قدم سنت ہے، واپس جاؤ گے ایک ایک قدم سنت ہے۔ اور لوگوں میرے شیخ محدث کبیر حضرت مولانا عبدالحق رحمہ اللہ فرماتے تھے، ایسے اجتماع میں، قرآن کے اجتماع میں، حدیث کے اجتماع میں، دعوت کے اجتماع میں، تبلیغ کے اجتماع میں ایک ایک سانس لینا مستقل سنت ہے، سانس لینا بھی سنت ہے، سانس نکالنا بھی سنت ہے۔ اور فرمایا فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید، جس شخص نے اس 15ویں صدی میں میری ایک سنت پر عمل کیا، ایک سنت کے بدلے ایک قدم لینا سنت، ایک قدم کے بدلے ایک سانس لینا سنت، ایک سانس کے بدلے اور ایک ایک منٹ کے بدلے، ایک ایک سیکنڈ کے بدلے، ایک ایک لمحے کے بدلے، ایک ایک سانس کے بدلے فَلَهُ أَجْرُ مِئَةِ شہید، 100 شہیدوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ لوگوں آج جب تم گھروں کو جاؤ گے، آج جب تم گھروں کو جاؤ گے، حساب لگا لو، جب تم گھروں کو جاؤ گے تو اپنے دامن میں کروڑوں اور اربوں شہیدوں کا اجر و ثواب اپنے ساتھ لے کر گھروں کو جاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سر بکف سر بلند، نعرہ تکبیر۔
دوستو آج کے جلسے کا ایک ہی مقصد ہے، ایک ہی ہدف ہے کہ ہم نبی کے غلام بن جائیں۔ امریکہ ہو، برطانیہ ہو، مغرب ہو، اقوام متحد ہو، یہود ہو، نصارہ ہو، دنیا ہو، دولت ہو، حکمران ہو، وہ ہمارے مشکل کشا نہیں ہیں۔ وہ لوگ، وہ طاقتیں، وہ حکمران جو سر کے بانوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سراپا احتیاج ہیں، محتاج ہیں، بول و براز کے محتاج ہیں، تقاضوں کے محتاج ہیں، صفائی کے محتاج ہیں، وہ میرے مشکل کشا نہیں بن سکتے۔ جو امریکہ سے بھیک مانگتے ہیں، برطانیہ سے بھیک مانگتے ہیں، یہود سے بھیک مانگتے ہیں، اقوام متحدہ سے بھیک مانگتے ہیں، وہ میرے مشکل کشا نہیں ہو سکتے، میرے مشکل حاجت روا نہیں بن سکے۔ مشکل کشا کون؟ حاجت روا کون؟ مشکل بنی تو کیا ہوا، مشکل کشا جو ہے سر پر بنی تو کیا ہوا، سر پر خدا جو ہے۔ لوگوں آئیے فیصلہ کر لیتے ہیں، ربا تو گواہ بن جا، ہوا و فضاؤ تم بھی گواہ بن جاؤ، ادھر کے سارا ماحول، درخت کے پتے پتے تم بھی گواہ بن جاؤ۔ ہم ربا تیرے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، جب تک بدن میں زندگی کا خون ہے رگوں میں، تب تک پیارے پیغمبر کی غلامی کے آخری لمحات کی زندگی کے، تب تک پیغمبر کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، سر بکف سر بلند۔ دوستو زیاد ابن سکن پیغمبر کا عاشق ہے، جان نثار ہے، وفادار ہے، جان سپار ہے، صحابی رسول ہے۔ 70 صحابہ کرام غزوہ احد کے اندر شہید کر دیے گئے، خاک و خون کے اندر تڑپا دیے گئے۔ زیاد ابن سکن کی آخری لمحات ہیں، پاؤں توڑ دیے دشمن نے، ہاتھ توڑ دیے دشمن نے، چمڑی ادھیڑ دی دشمن میں، ہڈیاں چورا چورا، اور زندگی کی آخری رمق ہے، خون بہ رہا ہے، آنکھیں بند ہو گئی۔ اچانک کچھ پاؤں کی آہٹ محسوس ہوئی، دیکھا اماں عائشہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے گزر رہی ہیں۔ زیاد ابن سکن کی آنکھیں کھلی، اماں عائشہ پہ پڑی، بولی امی امی امی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لپک کر آئی، دیکھا زیاد ابن سکن پیغمبر کے عشق و محبت میں خاک و خون میں تڑپ رہا ہے۔ بولی امی، میرے آقا، میرے محبوب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام پہنچا دینا، تیرے عشق میں، تیرے محبت میں، تیرے پیار میں، تیری اطاعت میں میں نے جان قربان کر دی۔ میرے آخری لمحات ہیں، میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری خواہش ہے، کاش آپ کا چہرہ انور دیکھ لوں، زیارت ہو جائے، تمہارے قدم ہو، میرا سر ہو، لیکن خون بہ رہا ہے، تلواریں چڑھ رہی ہیں، میں آپ کو زحمت نہیں دینا چاہتا، اطلاع کر دو۔ سیدہ عائشہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچا دی۔ اللہ کے پیغمبر وہاں جس عالم میں تھے دوڑ پڑے، تلواریں چل رہی ہیں، خون کی بارش برس رہی ہے، باہم جنگ اور قتال ہے۔ پیغمبر ایسے عالم میں اپنے جانثار وفادار وفا شعار صحابی زیاد بن سکن کے قریب پہنچ گئے۔ 7 قدموں کے فاصلے پر دیکھا مظلوم ہے، مجروح ہے، زخمی ہے، خاک اور خون کے اندر تڑپ رہا ہے۔ پیغمبر نے دیکھا تو پیغمبر کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، آنکھوں میں آنسو بھر آئے، رخسار تر بتر ہو گئے۔ زیاد بن سکن نے آنکھ کھولی تو 7 قدم کے فاصلے پر آقا دو جہاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ وہ جسم جس میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، حرکت کرنے کی ہمت نہیں تھی، ہلنے کی قوت نہیں تھی، اس زخمی جسم کے رگوں میں زندگی اور عشق و محبت کا خون دوڑنے لگا۔ اپنے آپ کو گرم اور تپتی ریت پر لہو لہان اور خاک و خون اب آلودہ جسم اور ٹکڑے ٹکڑے ہڈیاں گرم اور تپتی ریت پر گھسیٹ کر پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ کر وہاں اپنی جان آفرین، وہیں اپنی روح اپنے اللہ کے حوالے کر دی اور زبان حال سے عرض کیا، میرے آقا تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، میرے آقا تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مبارک ہو
آپ کی ہماری معراج یہ ہے، ہم طلبہ کو دیکھ رہے ہیں، ہم رب کا قرآن کے مدرسہ اس کی سرپرستی کرتے ہیں، آج ہم دینی مجلس میں بیٹھے ہیں، آج جہانگیر سے مرحوم کے لیے سال ثواب کی تقریب میں بیٹھے ہیں۔ محترم دوستو، تیرے معراج کہ تو لوح قلم تک پہنچا، میرے معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ آخری تحفہ دیتا ہوں، رزق حلال چاہتے ہو؟ نہیں آ رہی، نہیں سن رہا، کس سے کس سے کس سے؟ حکمران نے غواړي، وزیر اعظم نے غواړي، امریکہ نے غواړي، برطانیہ نے غواړي، یہودیان نے غواړي۔ دینے والا کون؟ زور سے بولو، دینے والا کون؟ لوگوں صبح کی نماز کے بعد 11 مرتبہ اور مغرب کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ قریش پڑھا کرو۔ زماقار عمران سے گاڑے برابر کا وقت نہیں دے دی۔ تو میں عرض کر رہا تھا، صبح کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد 11 مرتبہ سورہ قریش پڑھا کرو۔ شیخ الحدیث مولانا عبدالحق فرماتے تھے، یہ سارا جامعہ دارالعلوم حقانیہ اور 3 مرتبہ پارلیمنٹ میں علماء کی قیادت سیادت اور جامعہ حقانیہ کے تعمیرات، اور اس سال دور حدیث میں 1585 طلبہ عالم ہوں گے، دستار بندی ہوگی۔ فرمایا یہ ساری برکت سورہ قریش کی ہے۔ اور جامعہ ابو ہریرہ کا نام سنا ہوگا، دور حدیث تک طلبہ، میری 100 سے زیادہ کتابیں دنیا میں گردش کر رہی ہیں، چھپ گئی ہیں۔ یہ اب شرح مسلم پہ کام شروع ہے، 18 جلدیں چھپ گئی۔ یہ میں ان سے سن کر اجازت لے کر جامعہ ابو ہریرہ القاسم اکیڈمی، اور میری ساری تصنیفات سورہ قریش کی برکت ہے۔ مجھے شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب نے ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا، الذی اطعمہم من جو، بھوک میں، فقر میں، غربت میں اللہ رزق حلال سے مالا مال کر دے گا۔ وَأَمَنَ مِنْ خوف، حکمران شیطان ابلیس اور دشمن سے اللہ تیری حفاظت کرتے ہوئے تجھے اپنے دامن میں بٹھا دے گا۔ ایک شرط ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، نماز کی پابندی کرو، جماعت نہ چھوٹے، تکبیر اولیٰ نہ ٹوٹے۔ دنیا میں تیرا گھر اس وظیفے کی برکت سے امن کا گہوارہ اور جنت کا نمونہ بن جائے گا۔ انہی باتوں پر اکتفا، بہت شکر گزار مجھ حقیر فقیر گناہگار طالب علم کو یہاں پہ موقع دیا۔ یہ جو میں نے وظیفہ دیا، مجھے شیخ الحدیث مولانا عبدالحق نے اجازت دی تھی۔ اب یہاں کے محتمم صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں اور علماء بیٹھے ہیں، مشائخ، ان کی اجازت سے سب کو اجازت ہے، چونکہ آگے میں نے دور جانا ہے، اس لیے یہی میرا مصافحہ، یہی السلام علیکم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔